جو پیمبر کے گدائے آستانہ ہو گئے، قابل تعظیم وہ رشک زمانہ ہو گئے۔ پھول بھی مہکتے ہیں اور پتیاں مہکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں پتیاں مہکتی ہیں، گلشن مدینہ کی وادیاں مہکتی ہیں۔ پھول بھی مہکتے ہیں پتیاں مہکتی ہیں، گلشن مدینہ کی وادیاں مہکتی ہیں۔ یادوں کے دریچے سے ذہن کی حویلی تک، یادوں کے دریچے سے ذہن کی حویلی تک ابھی آپ آئے ہیں، سیڑھیاں مہکتی ہیں۔ حضور والا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کی سرپرستی میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں الحمدللہ جناب عبدالرحیم محمدی صاحب بہت لمبا سفر کر کے تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر شعراء کرام بھی ایک بعد دیگر تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سبھی شعراء کو آپ کو سماعت فرمانا ہے، اور ہمارے بیچ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ہم حضرت مولانا کفیل اشرف کے آنے سے پہلے آپ سے ملاقاتیں کرا رہے ہیں۔ مختصر بیان کے لیے ہمارے بیچ میں موجود ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے ادارے کی مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا محمد زبیر صاحب۔ حضور والا مسجد خطابت میں تشریف لا کر اپنا مخصوص خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد زبیر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور بطور خاص اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام کا شکر گزار ہوں۔ اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، جن کی موجودگی میں میرا آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنا، جس سے میرے بدن میں تھوڑا لرزہ طاری ہے، کیونکہ یہاں پر وہ شخصیت بھی موجود ہیں جن سے میرے گھر کے بڑوں نے پڑھا ہے۔ قاری رضی الدین صاحب دامت برکاتہم، یہ وہ شخصیت ہے کہ میرے بڑے بھائیوں نے ان سے پڑھا ہے۔ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن میرے گھر کے بڑوں نے ان سے پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے اب حضرات کے سامنے پڑھی، اسی کے تعلق سے چند باتیں کہہ کر آپ حضرات سے رخصتی لوں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے اب حضرات کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے اہم حکم کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو بہت سارے احکام کا مکلف بنایا ہے، لیکن ان تمام احکامات میں جو سب سے اہم حکم ہے اللہ رب العزت کا، اور جو سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف، وہ ہے نماز کا حکم، جس کے متعلق قرآن کریم کے 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی یہ میں نے آیت پڑھی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے آخر جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ کامیاب اور بامراد ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور سب سے پہلی جو صفت اس سورۃ شریفہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. اور سب سے آخر جو صفت بیان فرمائی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. درمیان میں اللہ رب العزت نے اور بھی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن مجھے جو بات کرنی ہے وہ نماز کے تعلق سے بات کرنی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے کامیاب اور بامراد ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ نماز سے شروع کیا اور نماز کے اوپر ختم فرمایا. نماز کی حفاظت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے؟ نماز کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم لاکر کے اندر بند کر دیں، کمرے کے اندر بند کر دیں اور اس کی حفاظت ہم کرتے رہیں؟ نماز کی حفاظت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں. اگر ہمیں اس آیت کریمہ پر عمل کرنا ہے، یعنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے جب جا کر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. کیا ہے پہلی چیز؟ نماز کی حفاظت میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا. نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا. ایسا نہیں کہ جب دل چاہا پڑھ لیا اور جب دل چاہا نہیں پڑھا. اذان ہو رہی ہے اور ہمارا دل ابھی نہیں چاہ رہا ہے پڑھنے کا تو ہم نہیں گئے. مسجد کی میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. من کر گیا تو پڑھنے چلے گئے، من نہیں کرا تو نہیں پڑھنے گئے. یہ نماز کی حفاظت نہیں. نماز کی حفاظت میں یہ آتا ہے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. چھوڑ پکڑ کر نماز پڑھنا یہ ایک ایمان والے کا شیبہ نہیں ہے. ایمان والے کی ذات سے یہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو صفت فرمائی وہ یہی فرمائی والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. پڑھنے اور نہ پڑھنے کی بات نہیں کہی، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ جو خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، کیونکہ نماز کا چھوڑنا یہ ایمان والے کی شان سے بہت بعید ہے. ایمان والے کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ وہ نماز کو چھوڑ دے. تو نماز کی حفاظت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا. دوسری چیز جو نماز کی حفاظت میں آتی ہے وہ ہے نماز کا جو وقت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اس وقت متعینہ کے اوپر پڑھنا. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین کے اوپر وقت متعینہ پر فرض کی گئی. نماز اذان ہو رہی ہے اور ہم کسی کام کو لے کر بیٹھے ہیں کہ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا جب ہم جا کر نماز پڑھیں گے. جماعت کا وقت نکل گیا، اب ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں. تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. نماز کی حفاظت یہ ہے کہ جو وقت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھنا. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کا جو وقت متعین کیا ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. تو اس میں ہمیں نماز پڑھنا ہے. اگر ہم پڑھے سوتے رہے اور بعد میں ہم نے اٹھ کر قضا نماز پڑھ لی تو یہ ادائے ناقص کہلاتا ہے، ادائے قاصر کہلاتی ہے. یعنی اگر ہم نے نماز تو پڑھ لی قضا، لیکن ہم نماز کے محافظ نہیں بنے. نماز کے محافظ ہم جب ہی بنیں گے جب ہم اس نماز کو وقت متعینہ پر ادا کریں. وقت متعینہ کے بغیر نماز کو پڑھنا یہ منافقوں والی نماز ہے. یہ کس کی نماز ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ہم پڑے ہوئے ہیں اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں. جب کاروبار سے فری ہوں گے، جب ہم سو کر اٹھیں گے تب ہم قضا نماز پڑھ لیں گے، ادائے ناقص کر لیں گے. تو یہ ادائے ناقص وقت کو چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ منافقوں والی نماز ہے. اس طریقے سے ہم نماز کی حفاظت کرنے والے نہیں ہو سکتے.
اور اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے. کون ایمان والے؟ جو ایمان والے کامیاب ہو گئے، جن کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا. کیا ہے ان کی صفت؟ کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے. تو نمازوں کی حفاظت میں دو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرے، نماز کو وقت پر پڑھنا. تیسری چیز علماء کرام فرماتے ہیں جو نماز کی حفاظت میں آتی ہے، وہ ہے نماز کو مکمل پڑھنا. مکمل کرنے کیا مطلب؟ نامکمل نماز یہ نہیں کہ 4 چیزیں ہم نے 2 پڑھ لی، یہ نامکمل ہوئی. تو مکمل کیا مطلب؟ 4 کی جگہ 4 ہی پڑھی تو مکمل. مکمل کا مطلب یہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ قریب الواجب قرار دیا. اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ لیں، نماز اذان ہو گئی اور ہم جو ہے پڑھے ہوئے ہیں، ابھی سو رہے ہیں، جماعت چھوڑ دی ہم نے، تو یہ ہماری نماز کی حفاظت نہیں ہوئی. ہماری نماز کی حفاظت جب ہی ہوگی جب ہم تینوں باتوں پر عمل کریں گے. نمبر 1، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے. نمبر 2، نماز کو وقت متعینہ پر پڑھیں گے. اور نمبر 3، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. جب یہ ہمارے تینوں کام ہو جائیں گے، اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے، وہ کیا سنائی ہے؟ اولئک هم الوارثون. یہی لوگ کیا ہیں؟ جنت کے وارث ہیں. وراثت ہم سب جانتے ہیں کہ وراثت جو ہوتی، جس کی وراثت ہوتی اس کا حق ہوتا ہے. اللہ نے وراثت کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ جنت تمہارا حق بن جائے گی. پھر جب کسی کے ہاں کوئی چلا جاتا ہے اور وہ اپنی جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے بچوں کے کیا ہوتا ہے؟ وہ حق ہوتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت کہتے ہیں. تو وراثت کا لفظ استعمال کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اگر تم نے نماز کی حفاظت کر لی تو جنت کے تم وارث بن جاؤ گے. جیسے دنیا کے اندر تمہارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد تم اس کے وارث ہوتے ہو، وہ تمہارا حق ہوتا ہے اور تم سے وہ کوئی لے نہیں سکتا. اسی طریقے سے نماز کی حفاظت کے بعد جنت کہ تم وارث بن جاؤ گے، تمہیں وہ ضرور مل کر رہے گی. لیکن آج افسوس کہ ہمارا مسلمان کا ایک بڑا طبقہ، ایک خاصا طبقہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا. کون سی نماز؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز یہ دین کا پلر ہے. جس طریقے سے گھر یا بلڈنگ یا مسجدیں پلر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، خالی چھت کو ہم ہوا میں نہیں اٹکا سکتے، اسی طریقے سے نماز کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو دیندار گردانے، ہم اپنے آپ کو مسلمان اور دیندار بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا. ومن هدمها هدم الدین، جس نے نماز کو منہدم کر دیا یعنی نماز کو چھوڑ دیا، اس نے گویا کہ اپنے دین کو چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے رقبے پر ان کا قبضہ، ان کی حکومت، کہ آج اتنے بڑے رقبے میں 15 ملک بنے ہوئے ہیں. جتنے رقبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام گورنر کو لکھ کر بھیج دیا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے تمام معاملات میں، تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے. جس نے اس کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نماز کی حفاظت کے بغیر اگر ہم اپنی کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. نماز کے بغیر ہم کسی صورت میں نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ نماز
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت بھی کہا تھا الصلاۃ وما ملکت، کہ نماز کی حفاظت کرو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں سب سے اہم حکم دیا ہے نماز کا حکم، اس پر ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک نمازوں کی حفاظت کریں گے اور ایک بھی نماز اپنی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں کہاں آنا پڑتا ہے؟ ہمیں مساجد کے اندر آنا پڑتا ہے۔ مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہم مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اس کی تزئین کاری، اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے سب سے اہم حکم کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو چونکہ نماز کی نسبت مسجد سے بہت ہی زیادہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد کے اندر آنا پڑے گا، تو نماز اور مسجد کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، بہت جیسے جسم کا روح کے ساتھ تعلق ہے اسی طریقے سے نماز کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے۔ کسی صاحب نے اپنے موبائل پر لکھا، بہت اچھی بات لکھی کہ اگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو ان کی شادی بیاہ دیکھ لو، اور اگر مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو تو ان کی مسجدیں دیکھ لو اور ان کی مسجدوں کے اماموں کے حالات۔ امیری وہ اپنی شادیوں میں بہت امیری دکھائیں گے، لیکن مسجدوں کے حالات اور اماموں کے حالات سے ان کی غریبی کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے نماز ضروری ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے جو اللہ رب العزت نے جو جگہ مقرر کری ہے اس کی دیکھ بھال بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم مسجد کا خیال کریں گے، مسجد بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرائے گا اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کے اندر ایک گھر بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور جس گھر میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنا ہے اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اس کی بھی تزئین کاری اور اس میں بھی جو ضروریات ہیں ہمیں اس کو بھی پورا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت انہی چند گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔